علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان RJ امبر ثنا آپ کے اپنے پروگرام ریڈیو کے ستارے میں موجود. امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزیدار قسم کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اسٹرگلنگ میں بھی مصروف ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام کوششوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور یقیناً بہت کچھ چاہتے ہوں گے، بہت کچھ خواہشات ہوتی ہوگی، تو خواہشات میں، چاہتوں میں، ضرورتوں میں فرق کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں. جناب، ریڈیو کے ستارے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم ایسے معززین کو مدعو کرتے ہیں جن کا تعلق براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ سے ہے اور جو اپنی سروسز بہت احسن طریقے سے وہاں پہ انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے ایسے بہت سارے آپ کو براڈ کاسٹر سے ملاقات کروائی جو کہ سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، فریکوینسی ڈفرینٹ ماڈولیشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سبوں نے اپنے اپنی آراء کا اظہار کیا، سبوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتائے، ریڈیو ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، کس حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں، کتنی کی خواہش ہے، وہ گاہے بگائے آپ ان تمام لوگوں سے جانتے رہے. ہمارے پاس ریڈیو انڈسٹری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے پائنیئرز موجود ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے چند پائنیئر کے ملے سے کچھ لوگ ہمارے پاس اگر آ جائیں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں تو یقین کریں اس سے زیادہ خوش قسمتی کچھ نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ رضوان زیدی سر موجود ہیں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے انٹرویو لینے کے لیے. میرے لیے آنر کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کو کریں گے ویلکم اور کہیں گے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام کا حصہ بن سکوں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر ایک ونس اگین بہت بہت شکریہ. اور سر زندگی میں ابھی کیا چل رہا ہے آپ کے؟ زندگی میں مختلف کام چل رہے ہیں، مختلف مصروفیت ہے. لکھنے کی مصروفیت ہے، ایک ویب ریڈیو سے وابستگی ہے تو اس کے کچھ پروگرام ہیں، کچھ ڈیبیٹ کے مشاغل ہیں، تو مختلف کام ہیں جو کہ الحمدللہ چل رہے ہیں. ہم نے رضوان زیدی کا نام جب بھی سنا تو ریڈیو سے، ایک ریڈیو انڈسٹری کی جب بھی نام ہم نے ذکر کیا یا بات سنی ہے لوگوں سے یا کوئی بھی موضوع ہوتا تھا تو رضوان زیدی کا نام لازمی آتا تھا اور بڑی خواہش اٹھتی تھی کہ کبھی ملاقات ہو، کبھی دیکھیں. ایک بس پروردگار کی ایک عطا کردہ ہے، اور ایک الزام مجھ پر یہ عائد رہا کہ میری اردو اچھی ہے. حالانکہ ہمیشہ میں نے اس کو آنر کہا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے، لوگوں کی بری ہو گئی اس لیے میں نمایاں ہو گیا ہوں. ایسی بات نہیں، سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، سب سیکھ رہے ہیں. میں آج تک جو ہمارے بہت سارے جونیئرز ہیں میں ان سے آج تک سیکھ رہا ہوں، کیونکہ سیکھنے کا عمل وہ شکم مادر سے لے کے لحد کی آغوش تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو بس وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی کا سفر جاری ہے. بالکل بالکل سر. تو سر ریڈیو جس ایرا میں آپ نے ریڈیو کو چوز کیا، اپنی زندگی میں انتخاب کیا آپ نے، تو کوئی ایکسیڈنٹلی آپ آ گئے یا واقعی آپ کا ڈریم دیکھیں تھا؟ ہمارا ایک تو وہ والی میں بات نہیں کروں گا، بچپن سے ہوتا ہے، بچپن سے سوچتا تھا. ایسی بات نہیں، کیونکہ ڈیبیٹ کاؤنسل میرا ادارہ 29 سال سے کراچی میں ڈیبیٹ سے وابستہ ہیں، تو وہ گفتگو کرنے کا ہنر تھوڑا بہت سیکھ گئے تھے اس ادارے سے وابستگی کے بعد. پھر کہہ لیجئے کہ میں نے ایک FM پر آڈیشن دیا، کراچی کا ایک معروف FM ہے. تو آڈیشن کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کا شین قاف درست نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ مجھ میں برا پروگرام کرنے کی بدرجہ اتم صلاحیت موجود ہے، لیکن کم از کم آپ میرے تلفظ کا ان کے الزام عائد کر کے مجھے ریجیکٹ نہ کریں. آپ نے نہیں رکھنا آپ نہ رکھیں، لیکن تلفظ جو آپ نے مجھ پر ایک قدغن لگائی ہے وہ کچھ مناسب نہیں. پھر میرا ایک کزن ہے تو اس کی مہندی میں 105 کی مارکیٹنگ والے اس کے وہ دوست تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی. پھر 105 پر آڈیشن دیا اور وہ آڈیشن میں سلیکٹ ہو گئے. تو 12-13 سال کا سفر پھر مستقل کے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے. صحیح. وہ بس اجداد ہجرت کر کے آئے تھے تو وہ ہجرت ہے ہمارے خون میں شامل، لیکن وہ ہجرت اس طرح کہیں اور نہیں کی کہ صرف پیسے بڑھانے کے لیے ایک فریکوینسی سے دوسرے فریکوینسی میں. اور جس وقت میں نے ریڈیو، آج سے اگر 14 برس ہو گئے مجھ کو، 14 برس قبل ریڈیو کی دنیا قدرے مختلف تھی. اب ریڈیو اس درجے نہیں سنا جاتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہمارے یہ موبائل فونز ہیں کہ آپ کے پاس 20 اپلیکیشنز ہیں، 10 گروپ ہیں، تو اس کے بعد زندگی میں بچتا ہی کیا ہے؟ جی ہاں، سوائے اماں ابا کی ڈانٹ کھانے کے علاوہ تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا. تو ہم بہت زیادہ اپنی جو توانائیاں ہیں وہ اس جگہ صرف کر رہے ہیں کہ جہاں جس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پانی ہے، اگر وہی پانی آپ نلکا کھولیں اور وہ کسی کیاری میں جائے یا کسی باغ میں جائے تو ایک سیرابی ہے اور اس سے کچھ خوشحالی یا سرسبز ہونے کے چانسز ہیں. اور وہی پانی کا نلکا آپ کھول کے گٹر میں بہا دیں پانی تو پانی ضائع ہو جائے گا. تو ہم جو اپنی توانائیاں ہیں، بہت پوٹینشیل ہے، ایسا نہیں کہ نوجوانوں میں پوٹینشیل نہیں. اور پاکستان تو دنیا کا وہ خوش نصیب ملک ہے کہ جہاں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور دنیا کی کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا واحد ایندھن نوجوان ہوتے ہیں. بالکل. اور میں 29 برس سے
جب ہم بھی 29 برس قبل تو نوجوان تھے نا, ہم جب آئے تھے اس شعبے میں تو اس وقت کڑیل جوان تھے, اب اڑیل رہ گئے, فرق صرف اتنا سا ہے. لیکن بہرحال پوٹینشیل بہت ہے, صرف یہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. تو پوٹینشیل تو بچوں میں بہت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. صحیح ڈائریکشن کا انتخاب نہیں کر پا رہے. ہاں ڈائریکشن, وہ کیونکہ میں بتاؤں, دیکھیں امبر, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ کم از کم عاطف اسلم بن جائے. اچھا عاطف اسلم بھی بن جاؤ گے تم, لیکن عاطف اسلم کی جرنی بھی تو ذرا دیکھو نا کہ اس نے کہاں سے شروع کیا تھا, کتنے برس کی مستقل اسٹرگل کے بعد آج اس مقام پہ پہنچا ہے. اور ایک اور چیز ہے, میں اکثر ایک بات کہیں بھی جاتا ہوں ڈیبیٹ کے پروگرام میں, اگر میں ریڈیو پر بھی بیٹھ کے جو مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں, آپ کے پاس دو رستے ہیں, یا تو آپ مشہور ہو جائیں یا آپ مقبول ہو جائیں. صحیح, دو رستے ہیں آپ کے پاس. جس طرح میں مثال بھی دیتا ہوں کہ قندیل بلوچ, اللہ اسے غریق رحمت کرے, وہ مشہور تھی. عرفہ کریم رندھاوا مقبول ہے. تو یہ فرق آپ دیکھ لیجئے. وہی والی بات ہے کہ کتا آدمی کو کاٹ لے, یہ نارمل بات ہے, اور آدمی کتے کو کاٹ لے تو اب یہ مشہور والی بات ہے. اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ کی ثواب دیتے. زندگی آپ کی ہے, آپ نے گزارنی ہے. بتانے والے ہر وقت موجود نہیں, اور اب تو ویسے ہی بتانے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو نیک نیتی سے بھی کوئی مشورہ دیں نا, تو وہ پھر اس مشورے کو وہ اچھا نہیں سمجھتا. تو بھائی کیا ضرورت ہے کوئی آپ کے بارے میں بری رائے قائم کرے, جہاں جانا جاتے رہو. پھر مطلب لوگوں کے ساتھ اچھے انٹینشنز کے ساتھ کنسرن ہونا بھی لوگوں کو بڑا معیوب لگتا ہے. دیکھیں نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے, اور جو ہم جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے. جس طرح بھی آج ایک خبر میری نظر سے گزری کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اجلاس جو ہیں اور جو بھی اس کی کارروائی اردو میں ہوگی. تو جب تک ہم اردو کو ایک قومی بیانیہ کی طور پر اختیار نہیں کریں گے, تب تک ہم ایک قوم کی صورت اختیار نہیں کر سکیں گے. پاکستان میں 56 سے 58 کے قریب علاقائی بولیاں ہیں, سب بہت معتبر ہیں. آپ یوں سمجھ لی کہ ایک گلدستے میں مختلف اقسام کے پھول ہیں, اور ہر پھول کی اپنی بو ہے, اپنی مہک, اپنی شناخت ہے. لیکن اردو ایک وہ واحد زبان ہے کہ جس نے تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھا ہوا ہے. تو اور پھر اداروں کو کیا کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مستند اداروں میں ہمارے بہت سارے صاحبان یہ کہ تلفظ کی غلطیاں اس درجے ہوتی ہیں, املے کی غلطیاں اس درجے ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری قومی زبان ہے, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال ایک میری خواہش ہے, ضروری نہیں کہ جو کہ پوری ہو. ہاں نہیں سر, نیک خواہش ہے کہ یوتھ کے لیے ہم کچھ اگر آپ اچھا سوچتے ہیں, کیونکہ آج کل ساری چیزیں ہیں, جس طرح آپ نے ایپس کی بات کی, ڈفرینٹ ایپس کی بات کی ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں. وہاں کی گائیڈ لائنز جو ہوگی, وہاں پر جو وہ ایک آپ سب اس کو فالو کریں, ٹرینڈ ہے, آپ اس ٹرینڈ کو فالو کریں. لیکن اگر ایک انسٹیٹیوٹ ہے آپ, تو ایک انسٹیٹیوٹ سے جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے اس کی اتھینٹسٹی ایک تو کنفرمڈ ہوتی ہے نا, اور جو آپ کو ملے گا وہ پیور ملے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ریڈیو انڈسٹری کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, ریڈیو میں ہی ایسے بہت سارے میں نے ایسے جونیئر دیکھے ہیں براڈ کاسٹرز جو شاید اوور نائٹ فیم چاہتے ہیں, اور ان کا کرائٹیریا شاید یہ ہے کہ آنا ہے, کنسول کے سامنے بیٹھنا ہے, مائک آن کرنا ہے, اور 5-6 اپنے دوستوں میں سے, اپنے سوشل سرکل میں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے پہلے شو سے پہلے بٹھانا ہے, اور ہمارا شو اچھا کامیاب ہو جائے گا. کہتے ہیں جتنے لسنرز اتنے شو کامیاب ہو جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں, ایک تو ریڈیو کی جو آڈینس ہے نا, کہ وہ 3 اس میں کیٹیگری تھی جو میری اپنی آبزرویشن تھی. ایک وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو صرف ایس ایم ایس کرتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو صرف کال کرتے ہیں, اور ان دونوں کی تعداد سے کہیں بڑی تعداد وہ تھی جو کہ آپ کا خاموش سامع ہوتا ہے, جو کہ آپ کو سنتا ہے ریڈیو. اور ایسا نہیں کہ ریڈیو نہیں سنا جاتا, لیکن اب وہ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ابھی میں ایک 2-4 برس قبل جامعہ این میں گیا, تو وہاں ایک سیشن تھا. وہاں میں نے بچوں سے پوچھا کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو کس کس نے پڑھا ہے نا. ایک ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. میں نے بخدا روسٹم چھوڑ دیا. روسٹم چھوڑ کے میں نے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا اللہ کے بندوں, یوسفی صاحب کو بھلے نہ پڑھاؤ, لیکن کم از کم اتنا تو جان جاؤ کہ یوسفی کون ہے. ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. اور میرے استاد مرحوم حسن جعفری صاحب عذرا مذاق بات کہتے تھے, کہتے ہیں اگر روز محشر یہ سوال دریافت ہو گیا کہ عہد یوسفی میں جی کے آ رہے ہو, یوسفی کو جانتے ہو نہیں جانتے, تو جواب کیا دو گے؟ عذرا مذاق بات ہوتی. تو اس وقت جو ہے ہمارا نوجوان جو ہے, میرا خیال ہے وہ سارے کے سارے نہیں لیکن کثیر تعداد وہی صرف اوور نائٹ وہ مختلف جو اپلیکیشنز ہیں, چاہے وہ
ٹک ٹاکر بن گئے, چاہے وہ یوٹیوبر بن گئے, کہ وہ چاہ رہے ہیں بس میں زیادہ سے زیادہ پہنچوں, اور لیکن اس میں بھی کوئی بات لیم جوکس ہو رہے ہیں اس کے اندر. حالانکہ ایسا نہیں کہ یوسفی صاحب کے ہیں یا دیگر ہمارے مزاح نگاروں کے ابھی بہت ساری بالغ باتیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ عمر کے ساتھ وہ لذت کا سامان بھی آپ کو فراہم کرتی, لیکن ہر چیز ہر کسی کے لیے ہر وقت نہیں ہو سکتی. اور یہی ریڈیو کا بھی ایک حسن ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے, ہم عام زندگی میں بہت زیادہ سلینگ الفاظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی مائک آن ہوتا ہے تو ایک سیلف جو سینسرشپ ہم پر ایک لاگو ہو جاتی ہے, عائد ہو جاتی ہے, اس کے ہم پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ الفاظ جو ہم عام محفل میں ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم ریڈیو پر ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ ریڈیو کا ایک اپنا تقدس ہے. دیکھیں جس طرح ممبر کی ایک اہمیت ہے نا, ٹھیک ہے یہ ممبر تو نہیں ہے ریڈیو, لیکن ممبر سے بھی جب آدمی کوئی بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اس کو سینکڑوں کا مجمع سن رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ مائک کے سامنے, آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت 2 لوگ سن رہے ہیں, 2000 سن رہے ہیں کہ 2 لاکھ سن رہے ہیں, اگر آپ کی کہی ہوئی غلط بات کی تقلید میں چند لوگ آگے بڑھ گئے اور وہ کسی برے مقام پر پہنچ گئے تو اس کے جوتے روزے محشر آپ کو پڑیں گے. اور اگر آپ کی اچھی بات کی تقلید میں چند لوگ آگے بڑھ گئے جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے اور وہ کوئی اچھی داغ بیل ڈال گئے اپنی زندگی میں, تو ان نیکیوں کا ثمر آپ کو روز محشر ملے گا. یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی دنیا کا دائرہ کتنا وسیع کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر کس نوعیت کی کلرز جو ہے بھرنا چاہ رہے ہیں, کن رنگوں کی آمیزش سے اپنی دنیا کو حسین کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پر منحصر ہے. براڈ کاسٹنگ کی جو آپ نے بات کی, ذمہ داری والی بات کی, وہ ایک ذمہ داری ہے. جیسے ہی مائکرو فون آپ کے سامنے آتا ہے آپ کے سارے سینسز جو ہیں وہ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تیزی سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریڈیو پہ بیٹھ کر بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریڈیو کوئی کمال, کیونکہ ایک تو 2 چیزیں ہیں اس کی, ایک تو یہ کہ ریڈیو پہ بولنا کوئی کمال کی بات ہے, دوسرا ریڈیو سے ملتا ہی کیا ہے. ریڈیو سے آپ ارن تو نہیں کر سکتے. 2-3 چیزیں ہیں. ریڈیو صرف, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریڈیو صرف آپ اپنے پیشن کی بنیاد پر کرتے ہیں, کیونکہ حقیقتاً ریڈیو پر وہ معاوضہ نہیں ہے جو کہ ریڈیو پر ملنا چاہیے. جو اگر ہم ٹی وی کے اینکر, لیڈنگ اینکرز کا 10% بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی بات نہیں ہے, نہیں مل رہا ہے ایک الگ چیز ہے. اور اگر کوئی دریافت کرے تو میں وہ ملنے والی قیمت بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے برس میں آپ کی ترقی کس حد تک ہوتی ہے. لیکن ریڈیو کی اہمیت افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور ساتھ ساتھ آپ کی وہ جو بات کا پہلا حصہ, ہمارے یہاں ایک تاثر یہ ہے کہ پروردگار نے کسی قوت گویائی سے اگر سرفراز کیا تو اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے کہ وہ ریڈیو پریزنٹر بنے گا, وہ اپنا بنیادی حق سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں کہ ہم کیا کریں. بھائی آپ پہلے تو گفتگو کے جو بنیادی ہنر ہیں, آداب تسلیمات جو کہہ لیں, یا جو نشست و برخاست کے طور طریق جو ہوتے ہیں, وہ اس کی شدبت تو ہو نا آپ کو. اگر آپ نے وہ ریڈیو کرنا جو ٹپوری اب ایک سلسلہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے جو کہ بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے, تو بھائی آپ کر لیجئے. یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کی آڈینس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ بڑی ان کی روشنی ایک چنگاری کی مانند ہوتی ہے. آپ اگر پچھلے 10 سال کے مشہور لوگوں کو اٹھائیں تو کوئی ایک کسی کی ویڈیو وائرل ہوئی, اس کے اگلے برس وہ کہاں گیا نہیں پتا. اسی طرح بہت سارے گانے, ایک گانا وائرل ہوا, ملینز نے دیکھ لیا, اس کے بعد ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس راستے کو اختیار کرنا ہے, یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ریڈیو صرف پیشن کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے. آپ اگر ریڈیو پر بھروسہ کر کے یقیناً آپ اپنا کچن نہیں چلا سکتے. صحیح. اور پھر وہی والی بات, سر ہر چیز پیسہ تو نہیں ہوتی ہے, ہر چیز پیسے کے لیے تو آپ نہیں کر سکتے. اگین یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک آدمی ہے جس کا اگر کل دار و مدار ریڈیو ہے تو اس کے لیے تو ہر چیز پیسہ ہوگی. کیونکہ میں بھی اگر ریڈیو کر رہا تھا تو اس سے جڑی ہوئی میری ایک الگ نوکری تھی, اور وہ الحمدللہ اچھی نوکری. میں ایک پرائیویٹ چینل میں ایک اچھے عہدے پر تھا. تو اس سے پہلے گو کہ میں ریڈیو پر ہی بھروسہ کر رہا تھا, یا میں فری لانس لکھتا تھا. تو اگر لیکن میں صرف ریڈیو پر تکیہ کر کے بیٹھ جاؤں تو ہمیں سوچنا چاہیے جو بھی, کیونکہ اگر انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو ہمیں اس محروم طبقے کی جانب بھی توجہ دینی چاہیے نا. دیکھیں یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. کراچی میں 17-18 ریڈیو, میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں 100 FM ہوں گے, 19-20, 22 کروڑ کے ملک میں 1000 پریزنٹر ہوں گے. تو یہ اللہ کی ایک نعمت نہیں کہ ان 1000 لوگوں میں سے ہم ایک ہیں, 22 کروڑ میں سے 1000 اور 1000 میں سے ہم ایک ہیں. تو یہ پروردگار کا بڑا ایک اللہ کی بلیسنگ ہے ہم پر کہ ہمیں. لیکن اب ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے آپ کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی اگر ریڈیو کرنا چاہتا ہے ضرور کرے. پہلے اپنی بنیادی معلومات کو وسیع نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو اتنا بتاؤ کہ کلو گرام اور
سیر میں یا لیٹر میں کیا فرق بنیادی ہے, رموز تو پتہ ہونے بنیادی تو اس کو پتہ ہو نا. وہ اب ایک جیسے ٹی وی کے ایک بڑے رینون ہوسٹ تھے, وہ ٹی وی پر بیٹھ کے بول رہے ہیں, اکثر وہ اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ جو انکساری سے کام لے رہا ہوتا ہے کہ حضرت آپ تو بڑے کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں حضرت آپ تو بہت قسمہ پرسی سے کام لے رہے ہیں. صرف اس دور میں وہی شخص پریشان ہے جو کہ جانتا ہے آگے ہی جرم ہے. جی بالکل, آگے ہی جرم ہے نا, وہ اسی بات کا جرم ہے. اور پھر وہ بڑا مشہور جو ہوا تھا وہ کتا بچہ جو بڑا وائرل ہوا تھا کتابچہ. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں مجھے انگریزی نہیں آتی الحمدللہ, تو جب مجھے کوئی اگر انگریزی کا ایس ایم ایس آتا ہے تو مطلب ترجمہ کر دیں, مجھے نہیں آتی. ایک تو میں پڑھوں گا غلط, پھر اچھا میں غلط پڑھوں گا تو لوگ اس کے اوپر جائیں گے. بات جس طرح میں بتاؤں ہمارا المیہ کیا ہے, ہم میرا سے انگریزی کی توقع کرتے ہیں. بھائی میرا کا بنیادی کام کمرشل ہے اور پروفیشنل ہے اور آئٹم ہے. میں تو عذر مذاق کہتا ہوں اگر میرا کے ڈانس آئٹم سانگ سے اگر آپ کبھی مایوس ہوئے ہوں تو پھر میرا کو برا بھلا کہیں کہ تم وقت ضائع, اس سے انگریزی کیوں توقع کری. یہ میرا کی نہیں آپ کی جہالت ہے. ہیش ٹیگ سوسائٹی ہے, اندھی تقلید میں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں, کہاں سے آئے خبر نہیں, اندھی تقلید کروا لو بس ہیش ٹیگ. سر اگر آپ اجازت ہو تو ایک بریک لے لیتے ہیں. ہیش ٹیگ کا دور ہے اور ہم لوگوں سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ڈیزرونگ انسان وہی کر رہا ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. تو ہر انسان سے وہی چیز ایکسپیکٹ کیجیے جس کے اندر اس کی ایکسپرٹیز ہے. ٹائم ہے بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور رضوان زیدی سر سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے جاری اور ساری رکھیں گے. جانا آپ نے کہیں پہ بھی نہیں ہے, اسٹے ود اس.